سالگرہ ہو، انگیجمنٹ ہو، شادی ہو، بچے کی ولادت ہو یا اس طرح کا کوئی بھی دن ہمارے ولاگرز کی زندگی میں آ جائے یا آنے والا ہو تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ایک کانٹینٹ مل گیا ہے، ان کے کمائی کے بہترین دن شروع۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شادی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک کمیونٹی کو آپ نے امپریس کرنا ہے یا لوگوں کو چیخ چیخ کے یہ بتانا ہے اور اس چیز کو نمائش کرنی ہے کہ میں نے یہاں پر اتنا پیسہ خرچ کیا، یہاں پر اتنا پیسہ خرچ کیا۔ ہر انسان کی، ہر فیملی کی افورڈیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ کوئی فیملی کچھ چیزیں افورڈ کر سکتی ہے، کوئی فیملی کچھ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بہترین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی کا مقصد ہوتا ہے سنت نبوی کو پورا کرنا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، دعاؤں کے ساتھ، بیسٹ وشز کے ساتھ، اپنی زندگی میں آنے والے نئے شخص کو وقت دینا، اس کو عزت اور احترام دینا، اور اس کے بعد فیملیز ایکسٹینڈ ہوتی ہیں اور قدرت کا نظام ہے جس طرح، اس طرح انسان اپنی زندگی میں مصروف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ولاگرز نے بدقسمتی سے شادی کو ایک ایسا ایونٹ بنا دیا ہے جو کہ لوگوں کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے گھروں میں بیٹیاں صرف اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ جہیز افورڈ نہیں کر سکتے، اور بہت سارے گھروں میں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں وہ اس طرح لوگوں کو چیزیں دکھا رہے ہیں کہ شاید کوئی مقابلہ ہو رہا ہے۔ اکثر سرور کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے ان کے ولاگز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتے تک وہ کس طرح کے ولاگز اپلوڈ کرتی رہیں جس میں اپنی پرسنالٹی کا بار بار ذکر کرتی تھیں۔ میں ایسے کرتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند، میں لوگوں کو اس طرح ڈیل کرتی ہوں، میں ٹاکسک لوگوں کو ایسے ڈیل کرتی ہوں۔ میرے ولاگز کچھ لوگ صرف چسکے کے طور پہ دیکھنے آتے ہیں۔ مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تھیں جس طرح اپنا کوئی پورٹ فولیو کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ سمجھ مجھے نہیں آتی تھی کہ اتنا ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جاننا کس کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر ولاگ میں اپنی پرسنالٹی کو ہی لے کے بیٹھ جاتی تھیں۔ اچانک سے شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور وہ ولاگ ہمارے سامنے آیا، اور اس کے بعد روز ایک ایسا ولاگ آ رہا ہے جس میں شادی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ مہندی کا جوڑا، شادی کا جوڑا، پری برائڈل سیلون کی سروسز جو انہوں نے لی، اس کے بعد ان کی گولڈ کی شاپنگ، جو ساری چیزیں ہیں وہ انہوں نے ہمیں ساتھ ساتھ دکھائیں۔ تازہ ترین جو ان کا ولاگ آیا، میرے جہیز کے کپڑے، ویڈنگ ڈریسز پارٹ 1، ابھی اس کا پارٹ 2 بھی آنا ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ولاگز بچیاں اور لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر کسی کا افورڈیبلٹی لیول فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ لوگوں کے ولاگز دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ آپ شادی جو ہے وہ دنیا کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے یہ برانڈ سے یہ جوڑا لیا، میں نے اس برانڈ سے یہ لیا، میں نے اس برانڈ سے یہ لیا۔ آپ نے ایم کے سے گھڑیاں لیں، جوتے لیے، بیگز لیے، آپ نے وہ اپنی جاپان کی شاپنگ دکھائی، یہ میری شادی کی شاپنگ تھی۔ آپ نے کس کو دکھایا؟ آپ کس کو دکھا رہی ہیں؟ آپ لوگوں کے پاس ایک لائن بڑی اچھی آ گئی ہے کہ یوٹیوب ہماری فیملی ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ یوٹیوب آپ کی فیملی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو کیا پڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ چیزیں شیئر کرنے کی؟ آپ لوگوں کی فیملی یوٹیوب نہیں ہے، آپ کی فیملی وہی ہے جو آپ کے گھر میں رہتی ہے، اور آپ یوٹیوب پہ اس لیے چیزیں شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ جو آپ کا شادی کا خرچہ ہونا ہے نا وہ ریمبرس ہو جائے۔ بڑی ٹائمنگ کے ساتھ آپ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ جتنی شادی کی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ لوگ خود سوچیں، روز بیٹھ کر ایک ویڈیو بنے اور ایڈیٹنگ ہو اور روز اپلوڈ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ کانٹینٹ پہلے سے بنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اب میری بہن نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ ان ولاگرز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس وقت کون سی ویڈیو ڈالنی ہے، کہاں پہ وہ ویڈیو کلک کر جائے گی اور کہاں سے وہ پیسے آنا ہمیں شروع ہو جائیں گے۔ تو شادی کی ابھی صرف 6-7 ویڈیوز آئی ہیں، اور اس کے آپ لوگ ویوز دیکھیں، اور اس میں انہوں نے جتنا چیزوں کو ڈسپلے پہ لگایا ہے، یہ جوڑا، وہ جوڑا، گھڑی، جوتے، برائڈل سروسز، یہ سارا کچھ آپ نے کس کو دکھانا ہے؟ آپ کس کو اور کیوں دکھا رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو کون یہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ نے جہیز میں کتنے جوڑے بنائے، کس کس کلر کے آپ نے جوڑے بنائے، آپ نے ساس کو کیا دیا، آپ نے فلانے کو کیا دیا، آپ نے فلانے کو کیا دیا؟ نو بڈی از انٹرسٹڈ۔ آپ لوگوں نے یہ دکھا کر پیسہ کمانا ہے۔ آپ بہت ساری بچیوں کی حسرتوں کو آپ جگاتے ہیں کیونکہ لڑکیاں یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ بہت ساری ایسی لڑکیاں اس ٹائم آپ کے ولاگز دیکھتی ہوں گی جو ایک دفعہ دیکھتی ہیں پھر دوبارہ آ کے دیکھتی ہیں۔ کتنیوں کے دل میں یہ آتا ہوگا، میں بھی یہ والا سوٹ لے سکتی، یا میں بھی یہ والا کاش بیگ لے سکتی، کاش میں بھی ایم کے شوز لے لیتی، یا کاش میں بھی یہ گھڑی لے سکتی۔ صرف وہ سوچ سکتی ہیں، آپ ان کو دکھا کر ان کو ہرٹ کرتے ہیں، جس چیز کا آپ کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو اپلوڈ کی اور چلے گئے، آپ کو پیسہ آ گیا۔ جو دیکھنے والا ہے اس کو کتنی سوچیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، اس چیز کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔
تو جو شادی ہے آپ کی وہ آپ کی شادی ہے. آپ اگر خرچ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے. لوگوں کو دکھا کر، اس کی نمائش کر کر، خدا کا واسطہ ہے لوگوں کی، بیٹیوں کی، بچیوں کی ذہنوں کو خراب مت کریں. آپ ان کو جانے انجانے میں تکلیف دیتے ہیں. دوسری چیز، آپ بار بار اپنے ولاگز میں کہتی ہیں میں وہی چیز دکھاتی ہوں جو مجھے لگتا ہے ضروری ہے دکھانا، جو مجھے لگتا ہے کہ اب بتانے کی ضرورت ہے یا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، میں وہی دکھاتی ہوں. تو آپ نے ابھی تک چھوڑا تو کچھ نہیں. پچھلے 6-7 ولاگز میں آپ نے ہر چیز دکھا دی. آپ سے کسی نے پوچھا کہ ڈیٹ فکسنگ جو آپ کا وہ سیریمنی تھی اس پہ آپ نے لال جوڑا کیوں پہنا، تو آپ نے کہا کیونکہ میرے فیانسی نے بھیجا تھا. یعنی کہ آپ کی زندگی میں پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. فیانسی نے جوڑا بھیجا تھا، فیانسی نے فلانا گفٹ بھیجا تھا، یہ کیک آیا تھا، اس نے یہ چیز بھیجی تھی، اس نے یہ والا پینڈنٹ بھیجا تھا. دیر از نتھنگ پرائیویٹ ان یور لائف. آپ کی اور آپ کی فیانسی کے بیچ میں بھی تو کوئی پرائیویسی ہے نا. اب وہ بھی دنیا کے سامنے نکال کے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز میڈیا پہ دکھانے کی نہیں ہوتی. سسٹر ان لا جو چین پہنا رہی ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، ہر چیز تو آپ نے کھولی ہوئی ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتی ہیں میں وہی دکھاتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ دکھانا چاہیے. آپ سب کچھ دکھاتی ہیں میڈیا پہ. آپ طریقے سے ہر چیز اپنی انسٹا ریلز میں بھی دکھاتی ہیں، سٹوریز میں بھی دکھاتی ہیں، اور ولاگز میں بھی لے کے آتی ہیں. یہ مت کہا کریں کہ میں جو ضرورت ہوتا ہے وہی دکھاتی ہوں. میں یہ کہوں کہ آپ نے ہلکا پھلکا اپنے سسرال کو بھی کھول کے سامنے رکھ دیا ہوا ہے. فیانسی نے یہ دیا، ساس نے یہ دیا، ساس کو یہ کلر پسند تھا، ساس نے یہ کہا، تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. اب جب کامنٹس آئیں گے، آڈینس کے ریئیکشنز آئیں گے، تو اس کو بھی ایبزارب کرنے کی ہمت آپ نے رکھنی ہے. پھر کامنٹس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا، اور کسی بھی کامنٹ میں کسی بھی ویور کے باپ تک آپ نے نہیں جانا. یہ ولاگز ان کے جو ابھی 6-7 آئے ہیں یہ شادی سے پہلے کے ہیں. ابھی یہ آپ کو تیاریوں کے ولاگز دکھا رہی ہیں جو انہوں نے کپڑوں کی ہے، اپنی جو بھی بائنگ انہوں نے شاپنگ کی ہے، یہ وہ والے ولاگز ہیں. ابھی بہت کچھ آنا ہے. وہ جو ولاگز آنے ہیں اور وہ آپ لوگوں کو جس طرح چیزوں کی نمائش کی جائے گی، چیزیں دکھائی جائیں گی، پورا ایک ولاگ صرف ان کے جوڑے پہ بننا ہے، پورا ایک ولاگ ان کے فیس ریویل پہ بننا ہے، ہسبینڈ کا فیس ریویل ہونا ہے، پورا ایک ولاگ ان کا کوئی سیلون کے بارے میں بننا ہے. وہ سارے ولاگز ابھی ان کے آنے ہیں. کہنے کو یہ وہی چیزیں دکھاتی ہیں جس کی ضرورت ہے. ابھی جو باقی ولاگز آنے ہیں، کیونکہ ٹائمنگ انہوں نے بڑی اچھی اپنی سلیکٹ کی ہے. شادی کے ساتھ ہی ولاگز بھی آنے شروع ہو گئے. آڈینس کو اپنے ساتھ انہوں نے سٹک رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگ سوچیں، لوگوں کی بچیاں سوچیں کاش اتنا مہنگا جوڑا میں بھی لے سکتی، کاش اتنی مہنگی گھڑی میں بھی لے سکتی. آپ نے اپنے ولاگز میں اپنی شاپنگ میں بائیکاٹ کا خیال نہیں رکھا. آپ ان برانڈز کو لے رہی ہیں، ان برانڈز کو سر عام لے رہی ہیں اور ان کو دکھا رہی ہیں، گھما کے بیگز دکھا رہی ہیں، چیزیں دکھا رہی ہیں جو کہ بائیکاٹ لسٹ پہ ہیں. بینگ این انفلوئنسر، آپ کا یہ کیا رویہ ہے؟ کیا آپ کو یہ چیزیں لینی چاہیے تھی جس کا لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ امیڈیٹلی آپ لوگوں کے کامنٹس سیکشن میں سے کامنٹس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں جب کوئی آ کے لاجیکل بات کرے. یعنی آپ بلاگرز کے ساتھ کوئی لاجیکل بات کریں ہی نہ، کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. یا کامنٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، سنپ کر دیا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ آگے بدتمیزی کی جاتی ہے. یہ بائیکاٹ کدھر ہے آپ کا؟ آپ لوگ کسی بائیکاٹ کا خیال نہیں کرتے. اور ویسے ایک سٹوری لگا دی، وہاں بچہ مر رہے ہیں، وہاں دنیا مر رہی ہے. خود آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا رول ماڈل انسپریشن ہے آپ لوگوں کے لیے؟ آگے دیکھتے جائیں، ولاگز آتے جائیں گے. اور جس طرح چیزوں کی نمائش ابھی 6-7 ولاگز میں ہو گئی ہے، ابھی اور کتنے ولاگز ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آنی ہیں. ابھی تو آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کو انڈیویجولی ہم نے یہ دیا اور اس کو یہ نہیں دیا، ماما بابا نے اس کو یہ دیا اور ماما بابا نے ہسبینڈ ٹو بی کو یہ دیا، اور ماما بابا نے اور بھائی بھابھی نے ابھی یہ دیا. ابھی تو جاپان کے قصے آنے ہیں، ابھی تو بھائی کے قصے آنے ہیں. ابھی آپ ولاگز دیکھتے جائیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. شادیوں کو میموریبل بنانے کے لیے شادیوں کا ایکسپینسو ہونا ضروری نہیں ہے. شادیوں کو میموریبل بنانے کے لیے، شادیوں کو سکسیزفل بنانے کے لیے لوگوں کی دعاؤں اور سمٹ کر چلنا ضروری ہے. شادیاں اس طرح سکسیزفل نہیں ہوتی کہ میں نے ہر چیز لوگوں کو دکھانی ہے، برانڈز کا نام لے لیں، یہاں سے گولڈ لیا، یہاں سے کپڑے لیے، یہاں سے یہ لیا، یہاں سے وہ لیا. یہ شادیوں کو میموریبل چیزیں نہیں بناتی، نہ یہ چیزیں شادیوں کو خوبصورت بناتی ہیں. وقتی طور پہ لش پش بہت اچھی لگتی ہے، لیکن لانگ رن میں یہ چیزیں بالکل بھی کہیں پہ بھی میٹر نہیں کر رہی ہوتی. شاید آپ بلاگرز کے لیے یہ چیزیں ضرور میٹر کرتی ہوں گی اور آپ لوگوں کے لیے غلط انسپریشن بن رہے ہیں. ان چیزوں سے قسمتیں نہیں بنتی، ان چیزوں سے زندگی میں خوشیاں نہیں آتی. خوشیاں دعاؤں سے آتی ہیں، خوشیاں انسان کے ایکٹ سے آتی ہیں. مہنگے کپڑے خریدنے سے، مہنگی جیولری خریدنے سے، مہنگے وینیو ارینج کرنے سے، مہنگے گفٹس دینے سے خوشیاں نہیں آتی. یہ چیزیں خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی.
اپنی زندگیوں میں سادگی لے کے آئیں اور اپنی زندگیوں میں وہ رول ماڈل بنے, وہ انسپریشن بنے کہ لڑکیاں دیکھ کے ایک دفعہ یہ ضرور سوچیں کہ ہاں 5-7 ہزار 10-15 ہزار کا جوڑا پہن کے بھی شادی ہو سکتی ہے, 5-6 لاکھ کا لہنگا اگر نہیں پہنیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنائیں, ان کی زندگی میں مشکلیں پیدا مت کریں. جہاں شادی کی چیزوں پہ اتنا آپ نے خرچ کیا ہے وہاں 250-300 روپے کا ایک اسکریپر بھی لے لیجیے گا. آپ جو بیسن کی روٹی یا وہ ایک چیلا کیا بناتی ہیں توے کے اوپر, وہ ظاہری سی بات ہے آپ شادی کے بعد بھی بنائیں گی, تو اس کو آپ بسکٹ کے گتے سے یا کسی بھی گھر میں جو گتا پڑا ہوا ہوتا ہے اس سے توے پہ پھیلاتی ہیں. اس کے لیے ایک اسکریپر لے لیں, اچھا لگے گا استعمال کرتے ہوئے. ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.